بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو عیسیٰ حدیث انس اصح شیء فی ھذا الباب وحسن۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو اوپر مذکور ہوئی ہے وہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح اور حسن ہے۔ وحدیث زید بن ارقم فی اسنادہ اضطراب، اور زید بن ارقم کی حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔ اضطراب کیا ہے اس کو امام ترمذی نے بیان کیا۔ روا ہشام الدستوائی و سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ۔ ہشام دستوائی اور سعید ابن ابی عروبہ دونوں نے اس حدیث کی روایت قتادہ سے کی۔ کس حدیث کی روایت؟ زید ابن ارقم کی حدیث کی روایت قتادہ سے کی، لیکن قتادہ کے شیخ کون ہیں اس میں ان دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے قتادہ سے جب روایت کی تو سعید ابن ابی عروبہ نے ان قتادہ کے بعد کہا ان القاسم بن عوف الشیبانی ان زید بن ارقم۔ یہ کس نے کہا؟ سعید ابن ابی عروبہ نے۔ یہ ایک سند ہو گئی۔ یہ سند آپ لوگ اپنی کاپی پر نوٹ کیجئے تو جلدی سمجھ میں آئے گا۔ پہلی سند لکھیے، سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم۔ یہ پہلی سند ہوئی۔ سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم، یہ ایک سند ہوئی۔ لکھ لیے اس کو، لکھ لیے۔ اب اس کے بعد پھر دوسری سند، وقال ہشام، اور ہشام دستوائی نے اس طرح کہا، ان قتادہ ان زید بن ارقم، تو دوسری سند ہوئی ہشام ان قتادہ ان زید بن ارقم۔ یہ دوسرے نمبر پر لکھو، ہشام الدستوائی ان قتادہ ان زید بن ارقم۔ دو سند ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر آگے دیکھو، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرُ عن قتادہ عن النضر بن انس، اور امام شعبہ اور معمر نے قتادہ سے روایت کی تو کہا ان قتادہ عن النضر بن انس۔ کیا کہا؟ ان قتادہ عن النضر بن انس۔ لیکن اب عن النضر بن انس کے بعد کون ہیں؟ تو اب یہ تیسری سند لکھی، وقال شعبہ عن زید بن ارقم۔ اب تیسری سند اس طرح لکھیے، شعبہ لکھیے، شعبہ عن قتادہ عن النضر بن انس عن زید بن ارقم۔ شعبہ عن قتادہ عن النضر بن انس عن زید بن ارقم، یہ تیسری سند ہوئی۔ وقال معمر،
اور معمر نے کہا عن النضر بن انس عن ابیہ، یعنی معمر کی یہ چوتھی سند لکھی، معمر عن قتادہ عن النضر بن انس عن ابیہ، معمر عن قتادہ عن النضر بن انس عن ابیہ، 4 سندیں ہو گئی نا۔ پہلی سند پھر سے ہم بول رہے ہیں، سعید بن ابی اروبہ عن القاسم بن عوف الشیبانی، سعید بن ابی اروبہ عن قتادہ عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم، یہ پہلی سند ہوئی۔ دوسری سند ہوئی ہشام الدستوائی عن قتادہ عن زید بن ارقم، اور تیسری سند ہوئی شعبہ عن قتادہ عن النضر بن انس عن زید بن ارقم، اور چوتھی سند ہوئی معمر عن قتادہ عن النضر بن انس عن ابیہ۔ 4 سندیں ہو گئی نا، لکھ لیجیے اس کو آپ لوگ اپنی اپنی کاپی پہ۔ اب بحث دیکھیے، سعید ابن ابی اروبہ اور ہشام دستوائی، شعبہ اور معمر، یہ چاروں تلامذہ ہیں کن کے؟ قتادہ کے۔ چاروں نے یہ حدیث کن سے سنی ہے؟ قتادہ سے۔ یہ چاروں ایک شیخ کے تلامذہ ہیں قتادہ کے، لیکن ان چاروں میں اختلاف ہو گیا، چاروں شاگردوں میں، کہ ہمارے شیخ نے یہ حدیث کس طرح سے بیان کی ہے، کیسے روایت کی ہے اس کی، اس میں ان چاروں تلامذہ میں اختلاف ہے۔ چنانچہ سعید ابن ابی اروبہ نے جب قتادہ سے اس حدیث کی روایت کی تو یہ کہا عن قتادہ عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم، سمجھ گئے؟ اور ہشام دستوائی نے جب اس حدیث کی روایت کی تو کہا عن قتادہ عن زید بن ارقم۔ تو سعید ابن ابی اروبہ کی سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ کے شیخ قاسم بن عوف شیبانی کون ہیں؟ قاسم بن عوف شیبانی۔ مگر ہشام دستوائی کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ کے شیخ زید ابن ارقم۔ یہ ایک اضطراب سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ دونوں میں کیا اختلاف ہے؟ سعید ابن ابی اروبہ کی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ کے شیخ قاسم بن عوف شیبانی ہیں، اور ہشام دستوائی کی سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ کے شیخ زید ابن ارقم۔ یہ ایک اضطراب ہوا۔ اب اس کے بعد ان دونوں کو باقی والے ان دونوں سے ملائیں گے تو اور 2 اضطراب نکلے گا۔ مثلاً سعید ابن ابی اروبہ کی سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ کے شیخ قاسم بن عوف شیبانی، مگر شعبہ اور معمر کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ کے شیخ نضر ابن انس۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، سعید ابن ابی اروبہ کی سند سے معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ کے شیخ قاسم بن عوف شیبانی ہیں، مگر شعبہ اور معمر کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ کے شیخ نضر ابن انس۔ یہ دوسرا اضطراب ہوا۔ اسی طرح سے ہشام دستوائی کی سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ کے شیخ زید ابن ارقم ہیں، مگر معمر اور شعبہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ کے شیخ نضر ابن انس ہیں۔ کتنے اضطراب ہوئے؟ 3 اضطراب ہوئے۔ اب اس کے بعد پھر آپ یہ غور کریں
کہ نضر ابن انس کے شیخ کون ہیں، اس میں خود شعبہ اور معمر کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کس میں اختلاف ہوا؟ نضر ابن انس کے شیخ کون؟ چنانچہ شعبہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نضر ابن انس کے شیخ زید ابن ارقم۔ کن کی روایت سے معلوم ہوتا ہے؟ شعبہ کی روایت سے۔ مگر معمر کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نضر ابن انس کے شیخ خود ان کے والد یعنی حضرت انس۔ تو اضطراب کا محل یہاں پر دو ہے، ایک یہ ہے کہ قتادہ کے شیخ کون ہے، دوسرا محل اضطراب کا یہ ہے کہ نضر ابن انس کے شیخ کون ہے۔ چنانچہ یہ چاروں تلامذہ ہیں حضرت قتادہ ابن دعامہ سدوسی کے، مگر ان چاروں میں آپس میں شدید اختلاف ہے۔ اس وجہ سے امام ترمذی نے فرمایا کہ زید ابن ارقم کی حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔ اور کتنے طریقے سے اضطراب ہے؟ 4 طریقے سے اضطراب ہے۔ اب عبارت دیکھیے، وحدیث زید بن ارقم فی اسنادہ اضطراب، اور زید ابن ارقم کی حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔ روا ہشام الدستوائی و سعید بن ابی عروبہ، ہشام دستوائی اور سعید ابن ابی عروبہ نے قتادہ سے اس حدیث کی روایت کی۔ یہاں تک تو اتفاق ہے کہ قتادہ سے روایت کی، لیکن اب اس کے بعد قتادہ نے کس سے روایت کی ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ فرماتے ہیں وقال سعید، اور سعید نے کہا، کون سعید؟ سعید ابن ابی عروبہ نے کہا، عن القاسم بن عوف الشیبانی عن زید بن ارقم۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ نے یہ حدیث کن سے روایت کی ہے؟ قاسم بن عوف شیبانی سے، انہوں نے زید ابن ارقم سے۔ وقال ہشام عن قتادہ عن زید بن ارقم، اور ہشام دستوائی نے عن قتادہ عن زید بن ارقم کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ نے یہ حدیث زید ابن ارقم سے روایت کی۔ وَرَوَاهُ شعبہ و معمر عن قتادہ، اور شعبہ اور معمر نے بھی اس حدیث کی روایت قتادہ سے کی۔ یعنی قتادہ کے اس حدیث میں 4 تلامذہ ہیں، سعید ابن ابی عروبہ، ہشام دستوائی، شعبہ اور معمر، اور ان چاروں میں اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ شعبہ اور معمر نے اس کی روایت قتادہ سے کی، اور قتادہ نے کس سے کی؟ نضر ابن انس۔ تو یہاں تک تو شعبہ اور معمر میں اتفاق ہے، عن قتادہ عن نضر بن انس تک اتفاق ہے دونوں میں، یہاں تک دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن آگے اختلاف ہو گیا ہے کہ نضر ابن انس کے شیخ کون ہے، اس میں اختلاف ہو گیا دونوں میں۔ فرماتے ہیں وقال شعبہ عن زید بن ارقم، اور شعبہ نے عن نضر بن انس کے بعد عن زید بن ارقم کہا۔ وقال معمر عن نضر بن انس عن ابی، اور معمر نے عن نضر بن انس عن ابی ہے کہا۔ یعنی شعبہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نضر ابن انس کے شیخ کون ہیں؟ زید ابن ارقم، اور معمر کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نضر ابن انس کے شیخ خود ان کے والد ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد پھر نضر ابن انس کا تقابل قاسم بن عوف شیبانی سے کریں گے، تو ایک سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کو زید ابن ارقم نے قاسم بن عوف شیبانی سے بیان کیا ہے، مگر دوسری سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید ابن ارقم نے یہ حدیث کن سے بیان کی ہے؟ نضر ابن انس سے۔ اس طرح اس کی سندوں میں غور کریں گے تو کئی طریقے سے اضطرابات ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں سالت محمدن عن ھذا، میں نے اس بارے میں امام بخاری سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، اس اضطراب کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حل ہے۔ فقال، تو امام بخاری نے فرمایا
یحتمل ان یکونا قتادہ روا عنہما جمیعا، ایسا ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے دونوں سے روایت کی۔ کن دونوں سے؟ اب یہاں سوال یہ ہے کہ انسانی ساری سندوں کو آپ اکٹھا کریں گے تو ایک سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ نے زید بن ارقم سے روایت کی ہے، ایک سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ نے قاسم بن عوف شیبانی سے روایت کی ہے، ایک سند سے معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ نے نضر بن انس سے روایت کی۔ کیا خیال ہے؟ جو لکھا آپ لوگوں نے ایسی ہے نا؟ ایک سند سے لگتا ہے کہ قتادہ نے کس سے روایت کی؟ زید بن ارقم سے، جیسا کہ یہ ہشام دستوائی کی سند ہے، اور ایک سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ نے قاسم بن عوف شیبانی سے روایت کی، جیسا کہ سعید بن ابی عروبہ کی روایت ہے، اور ایک سند سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتادہ نے نضر بن انس سے روایت کی ہے، جیسا کہ شعبہ اور معمر کی روایت ہے۔ تو یہاں تو ساری سندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تین شیوخ معلوم ہو رہے ہیں قتادہ کے، ایک زید بن ارقم، دوسرے قاسم بن عوف شیبانی، اور تیسرے نضر بن انس۔ تو یہ انہما میں یہ جو تثنیہ کی ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ شیوخ تو تین ہو گئے، اور امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے دونوں سے روایت کی۔ یہ ایک اشکال ہے کہ نہیں اشکال ہے؟ اس کے تعلق سے جب دوسری کتابوں کی طرف مراجعات کی گئی تو اس کا حل سمجھ میں آیا کہ انہما میں ہما ضمیر کا مرجع قاسم بن عوف شیبانی اور نضر بن انس، اس ضمیر کا مرجع قاسم بن عوف شیبانی اور نضر بن انس، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے دونوں سے روایت کی، قاسم بن عوف شیبانی سے بھی روایت کی ہو اور نضر بن انس سے بھی اس کی روایت کی ہو، یعنی زید بن ارقم کی طرف یہ ضمیر نہیں لوٹے گی، اس وجہ سے کہ قتادہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ قتادہ ابن دعامہ سدوسی وہ تدلیس کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تدلیس کرتے تھے۔ تدلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس شیخ سے وہ حدیث براہ راست سنی ہے کسی وجہ سے ان کا نام حذف کر کے اوپر والے شیخ کو اس طرح سے بیان کیا کہ سننے والے کو اشتباہ ہو جائے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے یہ حدیث سنی۔ تو اصل میں قتادہ ابن دعامہ سدوسی نے حضرت زید بن ارقم سے براہ راست یہ حدیث نہیں سنی ہے، بلکہ یہ حدیث انہوں نے دو راویوں سے سنی ہے، ایک قاسم بن عوف شیبانی سے اور نضر ابن انس سے۔ اب درمیان میں کبھی اپنے شیخ کا ذکر چھوڑ کر کے ڈائریکٹ کہہ دیا ان زید بن ارقم، اس لیے ہما ضمیر کا مرجع یہاں کون کون ہے؟ قاسم بن عوف شیبانی اور نضر بن انس۔ حضرت زید بن ارقم کی طرف یہ ضمیر نہیں لوٹے گی، اس میں جو گنتی نیچے لکھی ہوئی ہے وہ غلط گنتی ہے، ہما ضمیر کا مرجع یہاں یہی دونوں ہیں، قاسم بن عوف شیبانی اور نضر بن انس۔ حدثنا احمد بن عبدہ الضبی حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حماد بن زید عبد العزیز ابن صہیب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے خلا میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ تعلیم امت کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو اس وقت یہ دعا پڑھے تاکہ شیطانی شر سے محفوظ رہے، اور اگر کوئی صحرا میں جائے تو اس کے تعلق سے فقہا فرماتے ہیں کہ کشف عورت سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح۔ باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، یہ باب اس بیان میں ہے کہ جب خلا سے باہر نکلے اس وقت کیا کہے۔ حدثنا محمد بن حمید بن اسماعیل حدثنا مالک بن انس عن اسرائیل عن یوسف بن ابی بردہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، اسرائیل یوسف ابن ابی بردہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ یوسف ابن ابی بردہ کے والد کون ہیں؟ کون ہیں ان کے والد؟ ہاں، ابو بردہ، جنہیں کیا کہا، اور ابو بردہ کے والد یوسف بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابو بردہ سے۔ ابو بردہ کے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ ابو بردہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، ام المومنین فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا سے باہر نکلتے تو فرماتے غفرانک، یعنی اللہم انی اسأل غفرانک یا اغفر غفرانک۔ اس حدیث شریف میں غفرانکا کا ذکر ہے، جبکہ دوسری حدیث میں الحمدللہ الذی اذھب عنی ما یؤذینی یا اذھب عنی العزا وعافانی کا ذکر ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں، بلکہ دونوں دعاؤں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں کہ غفرانکا بھی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا والی جو دعا ہے وہ دعا بھی پڑھے۔ مگر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر سوال مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ اس کی وجہ ہے، ایک تو یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، کانا یذکر اللہ فی کل حین، ہر حال میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ مگر چونکہ یہ جو حالت ہے قضائے حاجت کی جو حالت ہے، اس حالت میں ذکر الہی نہیں ہو پاتا تھا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع درجات کے لیے مغفرت کا سوال فرماتے تھے۔ کس لیے؟ رفع درجات کے لیے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ امت کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غفرانکا فرماتے تھے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بندوں پر ہیں، بندے ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اب انسان نے کھانا کھایا، اس کھانے کا ایک ہضم تو منہ کے اندر ہوا، دانت کے ذریعے ہوا، دانت اور لعاب کے ساتھ ایک ہضم یہ ہوا۔ اس طرح سے مختلف مراحل سے وہ کھانا گزرتے ہوئے اس میں جو صحیح جز تھا وہ جزو بدن بنا، اور جو فضلات تھے وہ جسم سے خارج ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں بندوں پر کہ بندے انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے بندوں کو یہ تعلیم دی کہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کریں،
کہ اے پروردگار ہم تیری نعمتوں کا کما حقوق شکریہ نہیں ادا کر سکتے ہیں، اس لیے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما۔ اس لیے اس موقع پر سوال مغفرت کی تعلیم حدیث شریف میں آئی۔ سمجھ گئے؟ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب۔ یہاں پر امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن بھی کہا اور ساتھ ہی ساتھ اسے غریب بھی کہا۔ حدیث حسن کی تعریف تو معلوم ہوگی آپ لوگوں کو، معلوم ہے کہ نہیں؟ حسن کا ایک معنی تو وہ ہے جو محدثین کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث حسن بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ غریب بھی ہو، اس لیے کہ اگر کسی حدیث کے راوی عادل ہیں، تام الضبط ہیں، اور وہ حدیث معلل اور شاذ نہیں ہے تو حدیث صحیح ہے، اور اگر اس درجے کا ضبط انہیں نہیں ہے تو اس حدیث کو حسن کہا جاتا ہے۔ تو اصطلاح محدثین کے مطابق حسن اور غریب یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن امام ترمذی نے حدیث حسن کے تعلق سے اپنی جو اصطلاح قائم فرمائی ہے اس کے لحاظ سے حسن اور غریب کا اجتماع یہ بظاہر دشوار معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ امام ترمذی نے حدیث حسن کا جو معنی بیان فرمایا ہے کتاب العلل میں، نکالیے صفحہ 240، بالکل آخر میں صفحہ 240، نکال لیا؟ اب دیکھیے صفحہ 240 میں قال ابو عیسیٰ وما ذکرنا فی ھذا الکتاب حدیث حسن، ملی عبارت؟ یہ بیچ میں دیکھو، بیچ میں، نیچے نہیں، بیچ میں دیکھو، قال ابو عیسیٰ وما ذکرنا فی ھذا الکتاب حدیث حسن، مل گئی عبارت؟ فإنما أردنا حسن اسنادہ عندنا کل حدیث یروى لا یکون فی اسنادہ من یتہم بالکذب ولا یکون الحدیث شاذا ویروى من غیر وجہ نحو ذاک فہو عندنا حدیث حسن۔ ملی عبارت؟ یعنی امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ہم نے جو یہ ذکر کیا کہ حدیث حسن ہے تو اس سے ہماری مراد حسن اسناد ہے، اور ہمارے نزدیک حدیث حسن ہر وہ حدیث مروی ہے جس کی سند میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جو متہم بالکذب ہو، ولا یکون الحدیث شاذا، اور وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو، ویروی من غیر وجہ، اور وہ حدیث متعدد طرق سے یعنی متعدد سندوں سے وہ حدیث مروی، تو وہ ہمارے نزدیک حدیث حسن۔ تو یہاں پر امام ترمذی نے حدیث حسن کی جو اصطلاح بیان کی ہے اس میں یہ شرط لگائی ہے کہ وہ حدیث متعدد طرق سے مروی، اس کی سند میں کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو، اور وہ حدیث متعدد طرق سے مروی، جبکہ حدیث غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جو صرف ایک طریقے سے مروی،
تو ایک طرف امام ترمذی حدیث حسن میں یہ شرط لگا رہے ہیں کہ وہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہو، اور جبکہ حدیث غریب متعدد طرق سے مروی نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف ایک طریقے سے، ایک سند سے مروی ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث حسن بھی ہو اور غریب بھی ہو؟ سمجھ گئے سوال؟ اور یہاں امام ترمذی وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ غریب بھی ہے۔ اس اشکال کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ جہاں امام ترمذی کسی حدیث کے تعلق سے صرف حسن کہیں، صرف کیا کہیں؟ حسن، اور اس کے ساتھ کچھ نہ کہیں، صرف یہ کہیں کہ حدیث حسن، تو وہاں پر امام ترمذی کی مراد وہ معنی ہے جو معنی انہوں نے کتاب العلل میں بیان کیا کہ اس حدیث کی سند میں کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، متعدد طرق سے مروی ہو۔ لیکن جہاں امام ترمذی حسن کے ساتھ غریب بھی کہہ دیں، وہاں حسن سے امام ترمذی کی وہ مراد نہیں ہے جس کو انہوں نے کتاب العلل میں بیان کیا، بلکہ وہاں حسن سے وہی معنی مراد ہے جو اصطلاح محدثین میں بولا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر حسن کے ساتھ جو امام ترمذی نے غریب کہا ہے تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ امام ترمذی نے یہاں پر اپنی اصطلاح کو مراد نہیں لیا ہے بلکہ محدثین کی جو اصطلاح ہے وہ مراد لی۔ سمجھ گئے؟ اب فرماتے ہیں لا نعرفہ الا من حدیث اسرائیل عن یوسف بن ابی بردہ، ہم اس حدیث کو صرف اسرائیل کی حدیث سے جانتے ہیں جس کی روایت انہوں نے یوسف بن ابی بردہ سے کی ہے، یعنی یوسف بن ابی بردہ سے اس حدیث کی روایت صرف اسرائیل نے کی ہے، باقی اسرائیل کے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں جانتے جس نے اس حدیث کی روایت یوسف بن ابی بردہ سے کی ہو۔ وہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ، اور ابو بردہ ابن ابی موسیٰ، اور ابو بردہ یہ کون ہیں؟ یہ ابن ابی موسیٰ، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے یہ لڑکے ہیں، اور ان کا نام ہے عامر ابن عبداللہ ابن قیس اشعری۔ لا یعرف فی ھذا الباب الا حدیث عائشہ، اس باب میں صرف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث معروف ہے۔ اس باب میں صرف ام المؤمنین کی حدیث معروف کہ جب بیت الخلاء سے کوئی نکلے اس وقت کیا کہے؟ غفرانک، اور باقی وہ حدیث جس میں دوسری دعا کا ذکر ہے وہ تو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں وہ موجود ہے، خود صحیحین میں بھی وہ حدیث موجود ہے، اور ان دونوں حدیثوں میں باہم کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آدمی دونوں